مرد آباد بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات تبرکاً سورة فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات بر محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا الذي قيل في شانه لولاك لا لما خلقت الأفلاك ثم الصلاة والسلام على أخيه ووصيه ووزيره ووارث علمه علم الأولين والآخرين
الطاهرين الذي قيل في شانه يا علي أنا مدينة العلم وأنت بابها ثم الصلاة والسلام على سيدة جليلة المعظمة طاهرة المطهرة عالمة المحدثة سيدة النساء العالمين التي قال في شانها الفاطمة بضعة مني فمن أذاها فقد أذاني والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال حسن بن علي سلام على عباده المكرمين الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون صلوات بارگاہ رب العزت میں التجا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کا یہ پرخلوص صفحہ عذاب بچھایا پڑھنے والوں کے صحیح الفاظ حاضرین کی پرخلوص شرکت اللہ تبارک و تعالی صاحب عزا کی عزت و عظمت کے صدقے میں منظور و مقبول فرمائے جو بھی آپ حاجات شرعیہ لے کر اس بارگاہ میں تشریف فرما ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کی حاجات کو پورا فرمائے
خداوند قدوس امام زین العابدین سید الساجدین کی عزت و عظمت اور مظلومیت کے صدقے میں امام حق امام صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تاجیل فرمائے، ہمیں صحیح معنوں میں آل محمد کی سیرت سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ آل محمد کی اس عظیم ہستی کی عزت و عظمت کے صدقے میں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں خدا انہیں اولاد صالح نصیب فرمائے، جنہیں عطا کی ہے اسے آل محمد کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہمارے بزرگ ہیں جو دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور جو بزرگ موجود ہیں سفید ریش والے شاہ صاحب ہوں ملک صاحب ہوں دیگر بزرگان، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو پربرکت زندگی طولانی نصیب فرمائے۔ ہمیں ان کی رہنمود میں آل محمد کے مشن کو آگے بڑھانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تمام کی پھر عرض کرتا ہوں بارگاہ الہی میں جو بیمار ہیں جو مقروض ہیں جو تنگ دست ہیں جو مشکلات میں ہیں، خدا سب کی اس پاک ذکر کے صدقے میں مشکلیں آسان فرمائے۔ دعاؤں کی استجابت کے لیے امام کے ظہور میں تاجیل کے لیے مجلس کی قبولیت کے لیے آل محمد کی پاکیزہ ذوات مقدسہ پر پرخلوص صلوات بھیجیں۔ آل محمد وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں اگر ہم خود پہچاننے کی کوشش کریں تو پہچان نہیں سکتے، لہذا ہمیں سہارا لینا پڑے گا ان کی شناخت کے لیے، یا کلام اللہ کا یا کلام معصوم کا۔ اگر ہم معصوم کو پہچانے معصوم کی کلام کے ذریعے تو پھر تو ہماری معرفت میں ہمارے علم میں ہمارے روح میں ہمارے ایمان میں ہماری آخرت کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اور اگر ہم چاہیں اہل بیت رسول کو اپنے عقل کے مطابق اپنی سوچ کے مطابق اپنے علم اور شعور کے مطابق پہچاننا چاہیں تو ہم معصوم کی تنقیص تو کر سکتے ہیں، تعریف نہیں کر سکتے۔ اور جتنی آپ باتیں سنتے رہتے ہیں میری ایک ہی اپیل ہوتی ہے کہ میں نے چونکہ آپ کے سامنے یا قرآن پڑھنا ہے یا معصوم کا فرمان پڑھنا ہے، اسے توجہ سے سنیں۔ زیارت جامعہ کبیرہ اہل بیت رسول کا تعارف کروایا ہے امام حسن عسکری علیہ آلاف التحیت والسلام۔ اور معصوم نے اتنا جامع تعارف کروایا ہے کہ اس زیارت کا نام ہی جامعہ کبیرہ بن گیا ہے کہ یہ اتنا وسیع انداز میں مختلف الفاظ میں، اور کبھی بھی معصوم الفاظ کے ساتھ بازی نہیں کرتے، خالی لفاظی استعمال نہیں کرتے، الفاظ کا سہارا صرف ہم لیتے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ اور اگر ہم دیانتداری کے ساتھ معصومین کے فرامین کو پڑھیں تو اس میں اس الفاظ بازی سے منع کیا گیا ہے کہ لوگوں کو الفاظ کے چکروں میں ڈال کر مطلب سے دور نہ کر۔ جو ہدف ہے جو مقصد ہے
میں نے ایک جملہ پڑھا ہے، سلام، چونکہ سلام تو لگانا ہے، وَعَلَىٰ عِبَادِهِ الْمُكْرَمِينَ، سلام ہو اللہ کے ان بندوں پر، عباد جمع عبد کی، عباد جمع عابد کی، دونوں میں آ جاتا ہے، دونوں معنی لگتے ہیں، جن کی اللہ کے نزدیک عزت ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام حسن عسکری علیہ آلاف التحیت والثناء کہہ رہے ہیں کہ سلام دینا ہے تو ان پہ سلام کرو جن کا اللہ کی بارگاہ میں عزت ہے۔ عبادت ہر بندہ کرتا ہے، بہت سے لوگ عبادت کرتے ہیں عادتاً، اور کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں عبادت کو عبادت سمجھ کر، لہذا وہ تو چلے جاتے ہیں بندگی خدا میں، لہذا جب وہ عبد خدا بنتے ہیں تو عبد کی بھی پھر کئی منزلیں ہیں، وہ ہیں عبد محض الہی، کہ وہ مقام پھر اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ پھر ہر مسلمان کا وظیفہ بنتا ہے کہ جب وہ نماز پڑھے تو ان کی عظمت کا اقرار ان الفاظ پہ کرے کہ میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ لہذا رسالت سے بھی بلند مقام ہے بندگی کا۔ آپ جب کسی کا تعارف کراتے ہیں تو کہتے ہیں جناب یہ جنرل صاحب ہیں، یہ مجتہد صاحب ہیں، یہ شاہ صاحب ہیں، پھر نام بتاتے ہیں۔ کیوں؟ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارے جناب محمد اکرم صاحب ہیں، یہ سپاہی بھرتے ہوئے تھے، پھر انہوں نے ترقی کی اور یہ آج کل جناب بریگیڈیئر صاحب ہیں۔ فوراً آتے ہی بندے کو کہتے ہیں جناب بریگیڈیئر صاحب آ گئے ہیں، شاہ صاحب آ گئے ہیں۔ یہ عزت کا مقام ہے۔ ہاں یہ پہلے عبد ہے، بندگی الہی کو انہوں نے اتنا کمال بخشا کہ رسالت بھی اس کے بعد والا درجہ بنتا ہے۔ کیسے اکرام والے ہیں، کیسے عزت والے ہیں، چونکہ جب معصوم تعارف کرائے گا حکمت بھی ساتھ بیان کرے گا۔ وہ چونکہ باب علم کا دروازہ ہے، حکمت کا دروازہ ہے، اور حکمت کے دروازے پر ہر آنے والا، اس لیے دوسرا نام معصوم کا ہے باب اللہ، الذی منہ یعطا۔ یہ وہ دروازہ ہے جس سے اللہ اپنی مخلوق کو فیض بخشتا ہے۔ فیض اس کا ہوتا ہے، آتا ان کے ذریعے سے ہے۔ ان کا تعارف کیا ہے کہ ان کی اللہ کے نزدیک عزت ہے، اکرام ہے، خدا ان کی عزت کرتا ہے، خدا ان کا بھرم رکھتا ہے، خدا ان کی واپس نہیں کرتا۔ کہا الذین لا یقدمون لا یسبقونہ بالقول، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ قول میں، بات میں اللہ کے حکم پر سبقت نہیں لیتے۔ الذین لا یسبقونہ علی القول وبامرہ یعملون، یہ اللہ کی اذن کے بغیر، اب یہ حدیث اور یہ رجالت کا جملہ صحیح ہوگا جب اس کا مطلب قرآن کریم میں موجود ہوگا۔ کسی مسلمان کو پھر شک کی گنجائش
نہیں ہوگی۔ سورہ نجم دوسری اور تیسری آیت میں اللہ کہہ رہا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یوحیٰ۔ لہذا ادھر معصوم کیا کہہ رہے ہیں کہ معصوم اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جو بات بھی نہیں کرتے جب تک اللہ نہ کہے۔ اور یہ فضیلت ہے کہ کسی سے خدا کہے کہ تم بولو، یہ فضیلت ہے۔ آپ جب کسی کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ ممبر رسول پر بیٹھو اور ہمیں امام اور رسول کی بات بتاؤ جی، تو اجازت دے رہے ہوتے ہیں، یہ تعظیم کر رہے ہوتے ہیں یا تحقیر کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ عزت ہے، یہ شرف ہے کہ امام سے اللہ کہے تم بولو تاکہ میرا نظام کامل ہو جائے۔ چونکہ جو کچھ تم بولو گے وہی تو معروف بنے گا، وہی تو حق ہوگا، وہی تو میرا امر ہوگا، اور جس سے تم روکو گے وہی میرا منکر ہے۔ میرے امر اور نہیں کا سلسلہ تمہاری بات سے چلنا ہے، لہذا آپ بولیں وَلَا يَسْبِقُونَهُ بِقَوْلٍ وَبِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ۔ جو لوگ عربی قواعد کو سمجھتے ہیں یہ حصر ہے، امر پہلے ہے یعملون بعد میں ہے، جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، یہ بھی کیا ہے؟ حصر ہے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، عبادت تیرے علاوہ اور کسی اور کی ہم نہیں کرتے۔ اسی طرح اللہ کی تعریف جو معصوم کروا رہا ہے کہ یہ اگر امر کرتے ہیں تو صرف اللہ کے امر سے، غیر اللہ تو درکنار، یہ اپنے ارادے سے بھی اپنا عمل نہیں کرتے۔ حسر ہے، کیوں؟ ان کا کوئی عمل معمولی نہیں ہوتا، لہذا یہ جب بھی امر کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، تو وہ چاہتا ہے ان کا قلب مظہر مشیت اللہ ہے۔ ان کا قلب کیا ہے؟ مظہر مشیت اللہ ہے، اللہ کے ارادے سے بولتے ہیں، اللہ کے حکم سے کام کرتے ہیں۔ اگر اللہ نہ کہے، کوئی منت کرتا رہے ان کی، سماجت کرتا رہے ان کی، یہ کچھ بھی نہیں کرتے۔ کیوں؟ ان کو اللہ کی طرف سے جو مقام ملا ہوا ہے اس کا انہیں ادراک ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کیا ہیں۔ اور حدیث ہے صادق آل محمد علیہ السلام، اور حدیث میں دعا بھی ہے رحم اللہ امرأ من عرف قدرہ، اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر، اس انسان پر رحم کرے جسے اپنی قدر و منزلت کا علم ہو۔ اس پر یہ معصوم کی کیا ہے؟ دعا ہے۔ جب معصوم ہمارے لیے دعا کرتے ہیں تو اپنے آپ کو نہیں جانتے۔
اپنے آپ کو یقیناً جانتے ہیں کہ ہم ہیں وہ جو علم لدنی کے مالک ہیں، ہم ہیں وہ جو مظہر مشیت اللہ ہیں، ہم ہیں جن کے ذریعے اللہ نے ہمیں منتخب کیا ہے کہ ہم فرش والوں کا رشتہ عرش والوں کے ساتھ جوڑیں۔ اپنی ہر بات کو معصوم کی کلام سے جوڑوں گا۔ این السبب المتصل بین الارض والسماء، کہاں ہے وہ کہ جس کے وجود سے اللہ نے آسمان والوں کا رشتہ زمین والوں کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، اور جس کے پاکیزہ وجود کے صدقے میں کائنات قائم ہے۔ امامت ہماری نظروں میں اسے کہتے ہیں، لہذا ہم یہ نہیں کہتے اپنی طرف سے امام کے لیے کوئی بات بھی ہم کہیں، ہم نے اپنی سوچ کے مطابق کرنی ہے۔ میں کہتا رہتا ہوں ایک جملہ کہ یہ ہمارے برادران کی دیکھا دیکھی، طنز نہیں کر رہا، ہم نے بھی کوشش کرنی شروع کر دی ہے کہ اپنے ائمہ کو کچھ تو ہم بھی دیں۔ اب میں ایک مثال دوں گا، جو لوگ حاجی ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب حضرت ابوبکر نے ابن قحافہ نے پاک پیغمبر کو کاندھوں پر اٹھایا اور غار میں لے گئے، اور جو حاجی ہیں وہ گواہی دیں گے کہ اس سے بڑا دہانہ نہیں ہے غار کا۔ یعنی عام آدمی اگر اس غار میں جانا جائے تو وہ کرالنگ کر کے جا سکتا ہے، وہ خود بھی یعنی وہ رکوع کی حالت میں بھی نہیں جا سکتا، وہ کرالنگ کرتے ہوئے جا سکتا ہے۔ اور اگر آدمی ہو تھوڑا سا جسیم تو وہ تو صرف اس غار کو دیکھ سکتا ہے، جا نہیں سکتا۔ جب انہوں نے اب کیا کیا، اب ہر عقل مند آدمی یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ یار یہ ممکن نہیں کہ پاک پیغمبر کو کاندھوں پر اٹھایا ہوا ہو اور بھاگ کر غار میں چلے گئے ہوں، ممکن نہیں، عقلاً ممکن نہیں۔ اسی طرح اگر ہم چاہیں کہ امیر المومنین کو کوئی فضیلت دے دے، فرض کرے آج کل ایک بہت بڑی بات چل رہی ہے کہ ہمیں تو رزق نجف سے ملتا ہے، ہمارا رزق کہاں سے آتا ہے؟ نجف سے آتا ہے۔ امیر المومنین کی ہم نے ڈیوٹی لگا دی کہ آپ سب لوگوں کا رزق تقسیم کریں، دروازے دروازے پہ جائیں اور فرشتے آپ سے پوچھیں آ کر کے یا علی سب کو دیا، کوئی گھر رہا تو نہیں گیا، فلاں کو کتنا دیا؟ بھائی کیا کر رہے ہو؟ ایک طرف سے کہتے ہو جبرائیل کے استاد ہیں، دوسری طرف سے کہتے ہو میکائیل کے شاگرد ہیں، یہ کیسی جم ہے؟ حالا اب میں ان کو بھی مجبوراً مجھے بتانا پڑے گا کہ ان کی حیثیت کیا ہے۔ بات سمجھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب ہجرت ملکوت میں ان فرشتوں کو حاضر کیا، اللہ تو لا مقام ہے، ان سے کہا تم دونوں کو میں نے بھائی بنایا اور تمہیں اپنی زندگی کا پتہ نہیں، اگر تم میں سے میں کہوں ایک کو دوسرے پر اپنی زندگی قربان کرے تو کرو گے؟ فرشتے ہیں، معصوم ہیں، کہا بارے الہ نہیں، ہم تیری بندگی کرنا چاہتے ہیں، خود بھائی چارہ تم نے بنایا ہے،
بچی نہیں ہے. کہا پھر دیکھو میں نے مصطفیٰ کا بھائی بنایا تھا مرتضیٰ کو, اور آج مصطفیٰ کو ضرورت پڑی ہے کہ مرتضیٰ اپنی زندگی قربان کر دے, تو مرتضیٰ نے کر دی. تمہیں بھی میں نے بھائی بنایا ہے, انہیں بھی میں نے بنایا ہے, تم ملکوت میں رہ کر اس مقام پر فائد نہیں. اسے کہتے ہیں اللہ نے فرشتوں میں جس ذات پر فخر و مباحات کیا ہو اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. صلی اللہ لہذا جاؤ جبرائیل تم سرانے کھڑے ہو جانا, میکائیل تم پاؤں کی طرف کھڑے ہو جانا, پائنتی جس کو کہتے ہیں آپ اردو میں. اب یہ دونوں کھڑے ہوئے ہیں, میکائیل کہاں کھڑا ہے؟ امیر المومنین کے پاؤں میں. کیا کر رہا ہے؟ ڈیوٹی دے رہا ہے کہ میرے ولی کو کوئی آنچ نہ پہنچے. اور وہ دونوں کیا کہہ رہے ہیں؟ بخن بخن لکا یا ابن ابی طالب. فرشتے فخر کر کے کہہ رہے ہیں مولا تمہارا کیا کہنا کہ تمہاری ذات پر اللہ فخر و مباحات کرتا ہے. یہ امیر المومنین ہے, زمانے کا امام ہے, جو میکائیل سے کہہ سکتا ہے کہ کیا کیا ہے. میکائیل کی حیثیت نہیں, کیونکہ جبرائیل کا کام ہے وہی تقسیم کرنا, میکائیل کا کام ہے یہ رزق والا مسئلہ سارا اس کے سپرد ہے. ہزاروں لاکھوں فرشتے اس کے نیچے ہیں, اللہ کی طرف سے وہ ہیں. قرآن کریم میں کہتے ہیں اللہ فعل مدبرات امرا. جی اسرافیل کا کام ہے وہی جو آپ سب کو پتہ ہے, اس کا نام نہیں لیتا. اسرائیل بھی آپ کو پتہ ہے ہر طرف اس کا آنا جانا رہتا ہے. لہذا یہ فرشتے جو ہوتے ہیں ان کی یہ ذمہ داریاں ہیں, اور خود جبرائیل اور اسرائیل بھی ہر ایک کے پاس نہیں آتا. آپ پریشان ہو, آپ سمجھتے ہیں بس اوقات ہم قیاس کرتے ہیں, اگر اسرائیل ہر طرف آ سکتا ہے تو امیر المومنین کیوں نہیں آ سکتے؟ بھائی اسرائیل کس نے کہا ہے ہر جگہ پہ آتا ہے؟ کہ دلیل تب بنتی ہے کہ صغرا ٹھیک ہو پھر کبرا بھی ٹھیک ہو, پھر نتیجہ مل. جب اسرائیل خود ہر جگہ پہ نہیں آ سکتا, اسرائیل جہاں ہوتا ہے وہیں ہوتا ہے, ایک جگہ پہ ہوتا ہے, باقی اس کے نیچے فرشتے ہیں. اور قرآن کریم میں ہے کہ اس کے نیچے بہت سے فرشتے ہیں. اسرائیل آتا ہے ائمہ کے پاس, انبیاء کے پاس, وہاں بھی زبردستی نہیں کرتا, پوچھتا ہے کہ مجھے اجازت ہے. یہ ان کا مقام ہے. ہم آپ کب کہہ دیں بڑی شان دے دی, بعض ہمارے مومنین بھی ناراض ہو جاتے ہیں. بھائی ان کو سمجھاؤ کہ تم ہمارے آقا کی تنقیص کر رہے ہو. امیر المومنین ہو یا امام زمانہ ہو, وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے وجود سے کائنات باقی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرآن کریم میں سورہ اعراف میں آیت نمبر 179 میں یہ کہنا پڑ گیا وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. ہمیں کچھ لوگوں کو چھوڑنا پڑا, کس کے لیے؟ جہنم کے لیے, جنوں میں بھی اور انسانوں میں سے ایک کثیر تعداد کو. وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. جنوں میں اور انسانوں میں بہت بڑی تعداد, کثرت جس کا زیادہ چرچا ہوتا ہے وہی اللہ نے بھی استعمال کیا. کثیر تعداد کو ہم نے چھوڑ دیا, کس کے لیے؟ کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں پل صراط کے جو بعد والا ماحول ہے اس میں بھیجا جائے, تم ادھر ہی رہو. وَلَقَدْ ذَرَعْنَا, یعنی انہیں چھوڑ دیا ہے, وہ اس قابل نہیں کہ ان کو اس پرسکون ماحول میں
پہنچایا جائے کہاں؟ جہاں حسنین کی شاہی. جی جوانان جنت کے سردار کون ہیں؟ آپ ادھر جانے کے قابل نہیں ہے. کیوں نہیں جا سکتے؟ کہا ان کو عقل دی تھی. لہم قلوب لا یفقہون بہا. قلب ہے. قلب کی دو تعبیر ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے دل، ایک ہوتا ہے فکر، دماغ اور عقل. دل و دماغ دیا ہے، کام نہیں لیتے. بھائی ایک طرف امام معصوم ہے، پریشان نہ ہو، آج پریشان کرنا نہیں چاہتا. جب جہنم کا نام سن کر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، نہیں، بات سمجھیں جی کہ عقل ہے، عقل سے کام نہیں لیتے. کیوں نہیں لیتے؟ کہ ایک طرف معصوم ہے، ایک طرف غیر معصوم ہے. پیروی کرنی ہے، پیچھے چلنا ہے، چلنا تم نے پیچھے ہی ہے، لیکن سمجھو کس کے پیچھے چل رہے ہو؟ معصوم کے پیچھے. اب کون انسان ہے جسے اس بات کا پتہ نہ ہو کہ معصوم کسے کہتے ہیں اور غیر معصوم کسے کہتے ہیں؟ سب گواہی دیتے ہیں. علی کرم اللہ وجہہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے ایک لحظے کے لیے بھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا. اور دوسری طرف وہ ہستیاں ہیں جن کے 40 سال مسلم ہیں. دیکھیں ایک طرف سے ایک آدمی نے 40 سال بت پرستی کی ہے. ایک وہ ہستی ہے کہ جس نے ایک لحظے کے لیے بھی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا. کہیں ڈیرے پہ نہیں رہتے تھے، اسی بت کدے میں رہتے تھے، بلکہ آئے ہی اس بت کدے میں ہیں. کسی اور نے دیر سے دیکھے ہوں، انہوں نے سب سے پہلے دیکھے جی. لیکن اس کے باوجود بھی سب نے اقرار کیا کہ حضرت نے کبھی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا. اب صاف سی بات ہے. لہم اعین لا یبصرون بہا. آنکھیں ہیں، دیکھتے نہیں. آنکھیں ہیں، بصیرت نہیں رکھتے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. کان ہیں، سنتے نہیں. قرآن کریم بار بار کہہ رہا ہے کچھ لوگ ائمہ کفر ہیں، کچھ لوگ ائمہ ہدایت ہیں. بھائی جان امام کی شناخت میں تھوڑا سا سوچ لو کہ میں جسے امام مان رہا ہوں یہ کس ہستی کو مان رہا ہوں. ان کا صاحب کا کیا ہے، ان کا لاحق کا کیا ہے. خوب اللہ نے ان کو دیا اور انہوں نے کام نہ لیا. ڈگری کیا ملی؟ کہم کل انعام بل ہم ازل. یہ بھائی جان حیوان ہیں، چوپائے ہیں، بلکہ ان سے بھی پستر ہیں. اولئک هم الغافلون. یہ جملہ تھوڑا سا سخت ہے. کیوں؟ یہ غافل ہیں، یہی غافل ہیں کہ جنہیں حق و حقیقت کا پتہ کرنا چاہیں تو بالکل آسان بات. امام زین العابدین پر پیپ لے کر آگے آپ کو ایک عمر بھی لگانی چاہیے تاکہ خطیب کو پتہ چلتا رہے کہ آپ کب تھکنا شروع ہوں گے اور کب ٹائم ختم ہونا شروع ہوگا. ایک سلوات کیا ہوا؟ جھگڑا ہو گیا کن کے درمیان؟ بنی ہاشم. ایک طرف امامت کے دعوے دار محمد بن حنفیہ ابن علی ابن ابی طالب ہے، دوسری طرف امامت کے دعوے دار علی ابن الحسین ہے. چچا کے مقابلے میں بھتیجے نے امامت کا دعویٰ کر دیا. وہ بھی کہاں؟ مدینے میں نہیں کہا، مکے میں. جب پورا عالم اسلام کیا ہے؟ اکٹھا ہے. بات سمجھانا چاہتا ہوں، واقعہ ممکن ہے آپ نے سنا ہوا. اب اس اعتبار سے دیکھیں نا کہ جب پورا عالم اسلام جمع ہے، بلکہ عالم اسلام کے وہ افراد
کہ جو کچھ کر سکتے ہیں، جو صاحب استطاعت ہیں، شرط ہے حج کو کون جاتا ہے؟ جو صاحب استطاعت ہو، ان کے سامنے جی واقع کربلا کے بعد امامت کا مسئلہ پھر کھڑا ہو کہ امامت کا حقدار کون ہے۔ میں محمد بن حنفیہ پر اعتراض نہیں کرتا، چونکہ بہت سے لوگوں کا یہ نظریہ تھا کہ امام اب حضرت امیر المومنین کا حسنین کے بعد بڑا بیٹا ہوگا بغیر کسی سے پوچھے کے۔ یعنی محمد بن حنفیہ کو بھی بسا اوقات نہیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ آدمی مجھے امام مانتا ہے، لیکن اس نے اپنے حساب میں مان لیا، کیونکہ ایک دن حضرت نے جب امام زین العابدین کا نام لیا اور بڑے لقب کے ساتھ سلام کیا تو وہ پوچھتا ہے جناب آپ کا بھی کوئی آقا و مولا ہے؟ کہا ہاں یہ تاجدار حرم ہے، یہ فرزند مکہ و منا ہے، یہ ہے اللہ کی طرف سے امام برحق۔ کہا آقا پھر میں ویسے ہی آپ کو مانے پھر رہا تھا۔ لہذا سارے عالم اسلام کو بتانا تھا کہ امام کس سے کہتے ہیں۔ علمی مناظرہ بھی نہیں کیا، کر سکتے تھے، مناظرہ وہ کیا کہ ہر بچے کو بھی سمجھ آ جائے، بوڑھے کو بھی سمجھ آ جائے، اور جوان تو ویسے ہی سمجھدار ہوتے ہیں۔ کیا کہا؟ کہا جی چلتے ہیں حجر اسود کے پاس، اسے کہتے ہیں کہ تم بتاؤ امام برحق کون ہے۔ اب عام طور پر کہا جائے جی پتھر کے ساتھ فیصلہ۔ اب بات نکتہ ہی یہی ہے کہ اگر پتھر بولے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے ساتھ بول رہا ہے وہ حجت خدا ہے اور پتھر جھوٹ نہیں کہتا۔ پتھروں کو جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہے، مصطفیٰ کے ہاتھ پر بھی ہوں تو سچی گواہی دیتے ہیں، اور سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں یہ کوئی اور بات ہے۔ اب آپ دیکھیں جب یہ بات مشہور ہو، بنی ہاشم میں شیعوں میں جب اختلاف ہوتا ہے تو مشہور نہیں ہو جاتا کہ شیعہ آپس میں لڑ گئے، ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ شیعوں کا سنیوں سے اختلاف تو صدیوں سے آ رہا ہے، شیعہ سے جب جدا ہوتا ہے تو بات بنتی ہے، ہر آدمی کان اٹھاتا ہے، چیمیں گوئیاں ہوتی ہیں، وجہ کیا تھی؟ ادھر دو ایسی ہستیاں ہیں جو خاندان بنی ہاشم کا چشم و چراغ ہیں، ہر آدمی نے کان اٹھائے، وہ پہلے تو بنی امیہ سے تھا اب آپس میں چلیں جی پتہ کریں، معلوم کریں امامت کسے کہتے ہیں۔ پورا اب مکہ امڑ آیا، اب چلے دونوں چچا بھتیجا بڑے سکون سے، ان کو بھی پتہ ہے امام یہ ہیں، ان کو بھی پتہ ہے امام میں ہوں۔ پہلے جناب محمد بن حنفیہ کو کہا کہ آپ بلائیں اسے، انہوں نے کہا بس حجر اسود اگر مجھے امام مانتے ہو، الفاظ میرے ہیں سمجھانے کے لیے، تو پھر میری امامت کی گواہی دو۔ اس نے کہا حضور مشکل ہے، ٹھیک ہے تم امیر المومنین کے بیٹے ہو جی، جنگ جمل کے سردار ہو، فاتح جنگ جمل ہو، امیر المومنین کے لشکر کے سپہ سالار ہو، ان سے بھی بڑی حدیثیں ہیں، اگر کبھی پھر آپ نے مجھے کہا تو میں ایک حدیث سناؤں گا تو آپ کے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ محمد بن حنفیہ کیسی کیسی روایتیں امیر المومنین سے سناتے ہیں۔ ہم تو اور باتوں کے ہلے ہوئے ہیں نا، عادت ہمیں پڑی ہوئی ہے۔ وہ ایک جشن میں گئے تو جنرل صاحب بھی ساتھ تھے امیر المومنین کے، تو بانی جو تھا اس نے کہا کہ کوئی اور بھی ہیں، حضرت نے کہا میرے کچھ ساتھی کھڑے ہیں۔ جب ان کو دیکھا تو اس نے کہا یا علی یہ تمہارے ساتھی ہیں؟ کہا ہاں، کہا ان کے تو چہرے ایسے ہیں جیسے خشک مشکیزہ ہوتا ہے، کیا یہ موت سے ڈر رہے تھے یا بھوکے تھے؟ کہا میرے ماننے والے ہوں
اور موت سے ڈریں. یہ ان کی حالت خوف خدا سے ہے. یہ دن کو روزے رکھتے ہیں، رات کو بندگی خدا میں گزار دیتے ہیں. راوی یہی محمد بن حنفیہ ہے کہ تعجب ہوا ان کو کہ امیر المومنین کے ساتھ ایسے ڈرپوک. کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. ان کے دلوں میں اگر خوف ہے تو صرف اور صرف خدا کی ذات کا. جی اب امام آگے بڑھے. کہا حجر اسود؟ کہا جی آقا. کہا گواہی دو، سارے لوگ سنیں. اس نے فصیح عربی زبان میں کہا السلام علیک یا حجت اللہ، السلام علیک یا علی ابن الحسین. نام لے کر اور لقب لے کر گواہی دی حجر اسود نے. امامت امام زین العابدین کی پورے معاشرے نے سنا. پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے دیکھو مانتے نہیں. امام زین العابدین علیہ السلام بلند تر صلوات. عقل میں نے دی، شعور میں نے دیا. حجت خدا نے ایسا عمل کر کے دکھایا جو سوائے میرے نمائندے کے اور کوئی کر نہیں سکتا. پھر بھی کہتے ہیں امام یہ نہیں، مروان ہے. اور مروان کا بھی تھوڑا سا کہیں تو میں بتا دوں. مروان اس ہستی کا نام ہے، حکم کا بیٹا ہے، جو دونوں باپ بیٹا اس ہستی کا مذاق اڑاتے تھے جسے اللہ فخر کائنات کہتا ہے، سید الرسل کہتا ہے. دونوں کردار سامنے ہیں. بالکل اظہر من الشمس. مروان کو پیغمبر خدا نے اللہ کے حکم سے مدینے سے نکال دیا. خالی خود نہیں نکالا، کہا میرے بعد آنے والا ہر خلیفہ انہیں 2 فرسخ مدینے سے دور کرے. جو اتنا صریح پیغمبر خدا کی نفی کرے، پھر بھی اگر کوئی انہیں خلیفہ مانتا ہے تو مانے. اسے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں ان کے ساتھ رہنے کے لیے ہی چھوڑ دیا ہے. وَلَقَدْ زَرَعْنَا، آیت وہی ہے. تھوڑا سا تو پریشان کرنا میری ذمہ داری.